جی ننجا صاحب، مومن ہے سر آپ؟ جی نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ جی پڑھتا ہوں 5 وقت کی. 5 وقت کی پڑھتے ہیں. ذرا التحیات سنا دے سر. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واہ جی واہ، دیکھا نا اچھا صاحب صاحب، میں ہل کہہ ہل رہا کے تھا تو نا نہیں ننجا پڑھ کو رہے تھے؟ پکڑ لیں، میں کہہ رہا تھا ننجا کو لے ہل لیں. ہل کے تو نہیں پڑھ رہے تھے ننجا بھائی؟ جی ایسا ہل ہل کے جیسا وہ حافظ لوگ حفظ کرنے کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایسا ہل ہل کے تو نہیں پڑھ رہے تھے؟ میرے کو سٹائل ویسی لگ رہی تھی آپ کی. جی بالکل میں ہل کے پڑھتا ہوں. وہ عادت بن گیا دیکھا قرآن پڑھ پڑھ کے. دیکھا دیکھا دیکھ دیکھا رہا دیکھا، میں نے کہا نا مجھے لگ رہا ہے مدثر کا بندہ. جی ننجا بھائی کیا کہنا چاہیں گے تو یار؟ آپ نے اوپن اسٹریم رکھی تھی اس لیے میں آ گیا. پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کی کچھ اسٹریم سنی تھی تو میں نے آپ کی ویسے میں ان 4-5 دنوں میں کافی گالیاں سن رہا ہوں اپنے علاقے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے علماء سے سوال کرنا شروع کیے اور 4 سوالوں کے انہوں نے جواب دیے اور اس کے بعد گالیاں پڑی. لیکن جو انہوں نے 4 جواب دیے میں آج وہ لے کے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ پہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں. گالی تو سنا کے جواب دیے اس کو. واہ، اور گالی دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم ان کو سنتے ہو اور پھر جو لوگ جو سنتے ہیں وہی آگے پھر بولتے ہیں تو تم یہاں لوگوں کو خراب کرو گے اور اس طرح اس چکر میں نہ سنا کرو بس اس بات پہ. تو میرے پہلی چیز جو ابھی آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ اسلام چھوڑنے پہ موت ہی کیوں، یعنی موت کی سزا کیوں، تو یہ سوال میں نے کیا تو انہوں نے اس کا جواب اس طرح اتنا دیا کہ اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے اور اس طرح کے اگر کوئی انسان باہر روڈ پہ یا کہیں پہ کوئی ننگا گھوم رہا ہو یا کچھ برا کر رہا ہو تو لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ میں کیوں نہیں کر سکتا، اس کی مجھے اجازت کیوں نہیں ہے جب یہ بھی کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر آپ چھپا کے رکھو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس ظاہر بات سے کرو گے. مطمئن ہیں؟ آپ اس جواب سے 100% مطمئن ہیں؟ 100% تو نہیں. اوکے، تو پھر میرا مطلب ہے مجھے اس سوال کا جواب دینا چاہیے. آپ انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں؟ میں پاکستان. پاکستان میں رہتے ہیں. اچھا، انڈیا میں چلو پاکستان کی بات کر لیتا ہوں. پاکستان میں کرسچن آبادی دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں. جا کے دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کیا وہ ننگے پھر رہے ہوتے ہیں؟ اگر آپ انڈیا بہت میں کم رہتے ہے. ہیں تو ہندو آبادی میں جا کے دیکھ لیں. ہاں مجھے پتا ہے بہت کم ہے. تو آپ کرسچن آبادی میں جا کے دیکھیں، مجھے بتائیں کیا وہ ننگے پھر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اوکے، آپ ادھر انڈیا میں آئے تو کیا انڈیا میں لوگ ننگے پھر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اوکے، تو بیسیکلی یہ جو آرگیومنٹ آپ خود اس سے آدھے مطمئن تھے، باقی مطمئن میرے خیال میں نے کرا دیا. تو بھائی یہ تو ایک فالسیفائڈ آرگیومنٹ ہے. اصل میں محمد نے قتل المرتد اس لیے کہا تھا کہ مرتد اسلام چھوڑے گا کیوں؟ جب وہ اسلام کو اندر سے جان لے گا. کیونکہ اسلام کو وہ اندر سے جان لے گا تو لہٰذا جو ڈسپٹیو اسلام سکھایا جاتا ہے وہ ڈسپٹیو اسلام کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دے گا اور بتائے گا بھائی جان یہ ڈسپشن ہے، اصل اسلام یہ ہے. تو قتل المرتد کا ایک یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ محمد کو چاہیے تھی طاقت، اس کو چاہیے تھے ہیومن ریسورسز تاکہ وہ لڑائیاں کر سکتا. محمد نے اپنے 7 سال کے کیریئر کے اندر 49 بیٹلز لڑی ہیں. 49 یعنی 1 کم 50. ٹھیک ہے، اور وہ کیوں؟ اور دنیا میں قبضے کرنے کے لیے. تو بھائی کس طرح قبضے ہوں گے؟ جب آپ کے پاس ہیومن مین پاور ہوگی. تو جب ہیومن مین پاور نہیں ہوگی لوگ اسلام چھوڑتے جائیں گے. تو جب مین پاور نہیں ہوگی تو حملے کیسے کرے گا؟ جس طرح تبوک کی جنگ پہ محمد نے منتیں سماجتے کر کے لے کے گیا اور لوگوں کو دھمکیاں دے کے لے کے گیا کہ جو نہیں جائے گا اس کے اوپر اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا. تو بھائی یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو بھائی دس از اے ویری لیم اینڈ فالتو آرگیومنٹ کہ یار وہ ننگے پھریں گے، وہ ایسی حرکتیں کریں گے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ایسی حرکتیں کریں گے؟ آپ مجھے ایک بتائیں. اچھا جو شراب پیتا ہے، لیٹس ٹیک اے ویری نارمل ایگزامپل. کیا ہر شراب پینے والا گالیاں نکالتا ہے؟ نہیں. اگر آپ یورپین کنٹری میں کبھی گئے ہو، آپ کے مسلمان یورپین کنٹری میں جاتے ہیں
یورپ میں جاتے ہیں, یوکے میں, انگلینڈ میں جاتے ہیں. آپ کے کہیں نہ کہیں فیملی میں کوئی نہ کوئی انگلینڈ میں گیا ہوگا, وہاں پہ جا کے انگلینڈ پہ وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرے گا انگلینڈ کے بارے میں, اور وہاں پہ وہ کہے گا کہ یار لوگ تو باہر میں بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی گند نہیں ہو رہا ہوتا. تو بھائی دا ہول آئیڈیا از کہ اسلام نے قتل صرف اس وجہ سے کرایا تاکہ کوئی چھوڑ کے نہ جائے اور ان کی پاور برقرار رہے, اور بعد میں کوئی اسلام کی اصل حقیقت نہ چھوڑ دے, اصل حقیقت نہ بتا دے. تو بھائی دس از اے ویری فالس آرگیومنٹ مائی فرینڈ. جی بالکل, میں نے اسی طرح اگر میں نے اور سوال کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال آپ نہیں کر سکتے کیونکہ بس یہ اگر اللہ نے لکھ دیا تو اس طرح ہی ہمیں کرنا ہے, ہم اس آگے نہیں جا سکتے. تو وہ بات ختم ہوگی. پھر یہ نہیں اسلام, مطلب اسلام جو ہے وہ ڈنڈے کا دین ہے. ڈنڈا مارو اور بکریوں اور بھیڑوں کو لائن میں رکھو. بھیڑوں بکریوں کو لائن میں کیسے رکھتے ہیں؟ ڈنڈے کے ذریعے. اور کس طرح رکھتے ہیں؟ اور یہاں پھر جو لوگ ذرا زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کتا رکھ لیتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, بھیڑ سائڈ میں کتا ادھر جا کے بو بو کرتا ہے, بھیڑ دوبارہ لائن میں آ جاتی ہے. بھیڑ ادھر سے کتا ادھر جا کے بو بو کرتا ہے, بھیڑ پھر لائن میں آ جاتی ہے. پھر ادھر جاتے ہیں بو بو, بھیڑ پھر لائن میں آ جاتی ہے. تو بھائی بس اور تو کچھ نہیں ہے نا. اور دوسرا سوال جو میں نے ان سے پوچھا کہ جو سلیوز ہیں ان کو بیچا جاتا, خریدا بھی جاتا تھا, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں مجھے کہا کہ جب آپ ایک موبائل ہوتا ہے وہ آپ خرید لیتے ہیں, آپ کا ہو جاتا ہے, تو کیا آپ اس کو بیچتے ہیں خریدتے ہیں؟ میں نے کہا میں بیچتا بھی خریدتا ہوں. اور انہوں نے کہا ہے کیا پھر آپ پوچھتے ہیں اس موبائل سے میں اس کو بیچوں؟ تو میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا اسی طرح جب ایک سلیو ہوتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی مرضی. اور لیکن جو خریدتے تھے وہ کام کے لیے خریدتے تھے کہ یار یہ اس کام میں اچھی ہے تو میں اس کو اس لیے لے رہا ہوں, یا یہ اس کام میں اچھا ہے میں اس لیے اس کو خرید رہا ہوں تم سے. دیکھو اور پہلا opinion والا جو ہوتی بات تھی. انہوں نے کی وہ بالکل صحیح کی. دوسری والی جو بات انہوں نے کی وہ اسٹوپڈ بات ہے. ٹھیک ہے, پہلی جو بات انہوں نے کی کہ ایک موبائل کی طرح ہے. یس, اسلام کے اندر عورت جب سلیو بن کے آتی ہے تو وہ ایک کپ کی طرح ہے. یہ آپ کے عربی اسکالرز نے بھی ایگزامپل دی, اور اس نے سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا. اس نے کہا جو سلیو گرل ہے وہ اس کافی کے مگ کی طرح ہے. یہ مگ جس طریقے سے اس مگ کا میں مالک ہوں, میں چاہوں تو گرا کے توڑ دوں, چاہوں تو کسی کو دان کر دوں, چاہوں تو کسی کو بیچ دوں, چاہوں تو صاف کر کے دوبارہ کبڑ میں رکھ دوں. اسی طرح جو عورت ہے جس کو میں نے سلیو بنایا سیدھے ہاتھ سے, رائٹ ہینڈ پوزیسڈ, وہ اس کپ کی طرح ہے, میں اس کا مالک ہوں, وہ میری پوزیشن میں ہے. چاہوں تو توڑ دوں, چاہوں تو بیچ دوں, چاہوں تو ڈنگی ڈنگی فرما کے واپس رکھ دوں کمرے کے اندر کل دوبارہ کھیلنے کے لیے. پہلی بات انہوں نے بالکل صحیح کی. دوسری بات, کسی کام کے لیے خریدتے ہیں. کسی کام کے لیے خریدتے ہیں کیا مطلب ہوا بھائی؟ سیکس بھی ایک کام ہے. بہت سارے لوگ یار پپو لگ رہی ہے میں نے خریدنی ہے تاکہ سیکس کر سکوں, گھر کے کام بھی کروں گا, سیکس بھی کروں گا. بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کام کون سا ان کا راکٹ سائنسدان کام تھا؟ اس زمانے میں کون سی عورتوں کے پاس ایسی زبردست کام تھے کہ وہ کر سکتے؟ تو بھائی آپ کے مولوی نے سب سے پہلے تو عورت کو ڈیگریڈ کیا, نان مسلم عورتوں کو اس سے بھی زیادہ ڈیگریڈ کیا. اور نان مسلم عورتیں اگر سلیو ہیں اور ایمان بھی لے آئیں, مسلمان بھی بن جائیں, تو بھی وہ آزاد نہیں رہ سکتی. ان کو بھی غلام ہی رہنا ہے جب تک ان کا مالک ان کو آزاد نہ کرے, اگر وہ ان میں بھلائی نہ دیکھے. تو ایک مسلمان عورت بھی اگر غلام بن گئی ہے, کیونکہ وہ پہلے نان مسلم تھی, غلام بنی, اب آپ نے مسلمان ہو گئی تو بھی غلام, آپ اسے بیچ سکتے ہیں. تو بھائی آپ کے ریلیجن میں, آپ کی آئیڈیالوجی کے اندر عورت ایک ذلیل کپ یا پینسل یا ایک گڑیا جس کے ساتھ بڑا مرد کھیلے, اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے. تو تھینک یو سو ویری مچ. آپ کے ملا نے آدھی بات صحیح کی تھی اور آدھی بات میں گیم ڈالی تھی. امید ہے کہ آپ کو میری بات سے نہیں اپنے مولوی کی بات سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اسٹوپڈ دین ہے. اور میں نے ان سے تیسرا سوال کیا حضرت عائشہ کا کہ وہ دودھ کا جو اس طرح کا حدیث ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے یعنی کسی برتن میں ڈال کے پلایا, اور یہ نہیں, کیا نام ہے, انہیں اسے کہو کہ عائشہ کی بہن ام سلمہ نے کسی برتن میں ڈال کے پلایا, یہ حدیث کے الفاظ ثابت کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ دودھ پلانا لکھا ہی نہیں ہوا. اگر آپ وہاں پہ غور کریں تو لفظ رضا لکھا ہوا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے سکلنگ. سکلنگ کا مطلب ہوتا ہے چوپے لگوانا. چوپے لگوانا. جب بچہ ماں کے تھن کو
منہ میں ڈال کے کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں رضاع, سکلنگ. تو بھائی دودھ کو کپ دودھ پلانا ضروری نہیں ہے, سکل کروانا ضروری ہے. تو چوپے لگوانا ہے نمبر 1. نمبر 2, دودھ پلانا کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کو دودھ پلاؤ؟ یہ تو سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے عربی کی. اللہ کا نبی فرماتا ہے گو سکل ہم, نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ چوپے لگوانا نہ ہوتا تو سلمہ اگر بیمار ہو گئی تھی تو کیا وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی تھی؟ وہ 2 چمچے دودھ اس بچے کے لیے اس بڑے بندے کے لیے نہیں لے سکتا تھا؟ وہ 2 چمچہ دودھ اس بڑے بندے کے لیے لے کے کپ میں ڈال دیتی, لو جی اس کو بھی سکل کر لو, اس میں سے تم پی لینا. نمبر 3, 10 دفعہ سکل کرانا ہے. بھائی 10 دفعہ سکل کرانا ہے. 10 دفعہ سکل کرانے کا کیا مطلب ہے؟ 10 دفعہ دودھ پینا. کیا وہاں پہ لکھا ہے کہ اتنا دودھ پیو کہ تمہارا پیٹ بھر جائے, یا کم از کم اتنا دودھ پیو کہ 1 چمچے کے برابر ہو؟ دودھ کی تو کوانٹٹی ہی نہیں ہے. ایک بڑے مرد کو جس کی داڑھی مونچھیں ہوں, نہ تو وہ 1 کپ دودھ سے اس کا پیٹ بھر سکتا ہے, نہ 1 گلاس دودھ سے اس کا پیٹ بھر سکتا ہے. اور عورت کوئی گائے نہیں ہے کہ 1.5 کلو دودھ نکال دے. اس میں سے دودھ کتنا نکلتا ہے؟ 1 پائیا دودھ بھی نہیں نکلتا ایک ٹائم میں. اس کے تھن بھی دیکھو نا اتنے سے ہی ہوتے ہیں کہ ایک پائی دودھ نہیں نکلے گا, 1 پاؤ دودھ نہیں نکلے گا. تو بھائی اس میں دودھ پلانا تو ہے ہی نہیں, اس میں سکل کرانا ہے. 10 دفعہ سکل کرانا ہے, یعنی کہ 10 دفعہ چوپے لگوانا ہے. ورنہ تو دودھ کی کوانٹٹی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کسی عورت کو 10 دفعہ 10 چمچے دودھ پی لیں یا 10 کپ دودھ پی لیں. اب 10 کپ دودھ وہ 10 دفعہ میں نکلے چاہے 15 دفعہ میں نکلے, تو کوانٹٹی آف ملک تو ڈسکرائب ہی نہیں کیا ہوا. وٹ از ڈسکرائبڈ از کہ اس کو 10 دفعہ چوپے لگانے ہیں آپ نے. سو بھائی یہ جو آرگیومنٹ انہوں نے دیا ہے انتہائی فیک آرگیومنٹ ہے. لیکن یہ فیک آرگیومنٹ 15ویں صدی میں کچھ سکالرز نے دیا تھا, کیونکہ انہیں لگا کہ یہ حدیث انتہائی بے غیرت اور حرامی حدیث ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ چلو یار عورت کے تھنوں کو منہ لگا کے چوپے نہ لگاؤ, دودھ پلا لو اس کا نکال کے. بٹ یہ بڑی لیٹ ہے. ارلی کسی جگہ کے اوپر دودھ پلانے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جتنی بھی ارلی حدیثیں وہ بات کرتی ہیں سکلنگ کی, چوپے لگانے کی. جی میرے پیارے بھیا. تو انہوں نے اس کے آخر میں یہ بھی کہا کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں, جو نہیں مانتے وہ نہ مانے کہ ہم مسلمان ہیں. اور چوتھا سر سوال آپ انہیں کہنا مسلمان ہیں, اسے کہنا کہ حضرت آدم سیکر آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں, اپنی بیوی کے 10 چوپے لگوا دو آدم سیکر کو. اسی وجہ سے تو پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ کے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے اگر آپ اس کے تھنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور منہ میں دودھ چلا گیا تو تھوکو, حلق سے نیچے نہ اتارو. حلق سے نیچے اتارا تو اس کے بھائی بن جاؤ گے, کیونکہ محمد کی جو حدیث کو دودھ سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور سکلنگ سے انٹرپریٹ نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دودھ منہ میں نہیں جانا چاہیے. تو بھائی یہ حدیث انتہائی بے غیرتی اور حرامی پنی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے ان سکالرز کے آپس میں اتنی لڑائیاں ہیں کہ بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے, بچہ پیدا ہوا ہے 2 سال کے اندر بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے اس کے تھنوں کو آپ چوس ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر چوس لیا دودھ منہ میں چلا گیا گیم خراب ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی, مسئلہ ہو جائے گا. And this is really stupid, idiotic. جی میرے بھائی. تو چوتھا سوال جو میرا تھا جس پہ مجھے گالیاں شروع ہوئی, وہ میں نے ان کو ایک مولانا تقی عثمانی صاحب کا وہ فتویٰ دکھایا جس سے اس میں سوال کیا گیا تھا کہ حضرت عمر کے گھر میں جب صحابہ جاتے تھے تو ان کی جو لونڈیاں تھی ان کے جسم ننگا ہوتا تھا, وہ دیکھ رہے ہوتے تھے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ تم یہ کیوں پڑھتے ہو, تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے, تو علماء کے لیے پھر اس کے اور مطلب ہوتے ہیں. یہ علماء ہے, صرف علماء پڑھے اور بعد میں مٹھے مارے ہیں کہ عمر کے گھر میں ننگی عورتیں پھر رہی ہوتی تھی, صرف انہوں نے اسکرٹ پہنی ہوتی تھی اور اوپر ٹاپ نہیں ہوتا تھا, اور ان کے تھن جو ہے نا ہل رہے ہوتے تھے. تو بھائی سلیو جو عورت ہے اس کو تو کپڑا پہنانا ہی نہیں. کیوں نہیں پہنانا؟ کیونکہ جب آپ اس کے ہلتے ہوئے تھن دیکھیں گے تو آپ کا گرم ہوئے گا تو آپ سے ٹھوکے جائیں گے اور مزے لیں گے, اور اس کو ذلیل کر کے رکھنا ہے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں آئی ہے, آپ نے اسے ذلیل کر کے رکھنا ہے. تو بھائی اتنی ساری باتیں سننے کے بعد مجھے یہ بتا ننجا بھائی, تو ابھی تک اسلام میں کیوں ہے یار؟
میں خود تو نہیں ہوں, مجھے اسلام نے خود نکالا ہے. اسلام نے مجھے کیونکہ وہ ظاہری انہوں نے کہا ہے, انہوں نے پھر مجھے کہا کہ تم کلمہ پڑھو اسلام سے نکل گئے ہو, تو انہوں نے پھر مجھ سے پھر پڑھوایا. تو نے کلمہ پڑھ لیا, اب دوبارہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ یوں تو میں نکل چکا ہوں, کیونکہ وہ سوال میرے اندر ہیں اور میں وہ بار بار مزید ان کا جواب ہے کوئی نہیں, جو ہے وہ تجھے مل گیا تھا اور اسکالر سے مل گیا تھا, اور اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. تو اب تو مانتا ہے کہ محمد ایک جھوٹا نبی ہے اور اللہ ایک جھوٹا خدا ہے؟ جی بالکل, میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ. فلاور دو ساحل بھائی, ایک اور انمیوٹ کر کے بول لیں, ایک اور بھائی کو فلاور بھجواؤ ڈھیر سارے. پاکستان میں ہماری آواز نکل رہی ہے اور پاکستان سے کئی لوگ آنے آ کے فائنلی اسلام چھوڑا ہے. دیکھیں اسلام کے بارے میں جب ہم بتاتے ہیں اسلام کی اصلیت, تو اسلام کی اصلیت کو پڑھ کے کوئی بھی عقل مند پڑھا لکھا انسان جس کے اندر تھوڑی سی بھی مورالٹیز ہوں, وہ رہ ہی نہیں سکتا اسلام میں. تو بھائی یہ آپ کے لیے دیکھیں ڈھیروں فلاورز چل رہے ہیں سر, دیکھیں آپ لائیو چیٹ بھر گئی ہے, یہ دیکھیں اسلام میں کیسے ڈھیروں فلاورز آپ کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیں ذرا, تو جب میں نے یہ آخری والا ان کو جب دکھایا تھا کہ مولانا تقی عثمان صاحب نے خود یہ لکھا ہے, تو اس کے نیچے ہی مولانا صاحب نے لکھا تھا کہ یہ صرف صحابہ کے دور میں کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا, تو یہ ان کے دور کے لیے تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس کے ہمارے نیچے لیے میں نہیں نے, ہے اس لیے کہ آپ کے پاس لیبز نہیں ہے, اور وہ ہر دور کے لیے کہیں پہ رکا نہیں, یہ بات. تو میں نے ان کو دکھایا, تو اسی پہ پھر انہوں نے مجھے خوب گالیاں دی, اور انہوں نے کہا تم کہاں سن رہے ہو, کہاں پڑھ رہے ہو, تم میں یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد کچھ دنوں سے میں گالیاں سن رہا ہوں فی الحال تو. سر اب آپ بجائے اس کے کہ مزید گالیاں سنیں, کیونکہ یہ گالیاں بعد میں تلوار کے اوپر کنورٹ ہو جائیں گی اور چاقو چھرے پہ کنورٹ ہو جائیں گی, ڈنڈوں پہ اور لاتوں پہ کنورٹ ہو جائیں گی. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا میری جان, اب آپ مولاناؤں کے پاس جانا چھوڑ دیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جواب کہیں سے نہیں مل سکتا. یو ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ یو ہیو اے ویری گڈ مورل بیک گراؤنڈ. سو تھینک یو کہ آپ اسلام سے باہر نکل آئے ہیں, تو مبارک ہو آپ کو. اب آپ بس یہ کیجئے کہ اپنا خیال رکھیے, اور جتنی جلدی ہو سکے اس بغیرت کنٹری سے بھی باہر بھاگ جائیں اگر جی, اب بھاگ میری سکتے ہیں. کوشش تو یہی ہے ابھی, تو جب میں نے حالات دیکھے ہیں تو اس کے بعد اب میرا یہی دل ہے کہ میں باہر چلا جاؤں. بس کہیں نہ کہیں نکل جائیں, جدھر بھی جا سکتے ہیں بھاگ جائیں, کیونکہ یہاں پہ اب آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا بلا وجہ. جی بالکل. چلیں, تو بس یہی چیزیں تھی جو میں آپ سے کہنا آیا تھا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور دیکھیں آپ کو کتنے ڈھیر سارے فلاورز مل رہے ہیں, کتنے ہی ڈھیر سارے فلاورز مل رہے ہیں, دیکھیں ذرا. تو تھینک یو ننجا بھائی, اپنا خیال رکھیے, اور وش یو آل دا بیسٹ. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, جو رب ہے وہ آپ کو محفوظ رکھے اور جلدی جلدی اس اسٹوپڈ کنٹری سے بھی باہر نکالے. بہت بہت شکریہ.